بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے ناول تیرے ہی جیسوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ ناول بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اس کی رائٹر سائرہ رضا نے دل موم کا دیا اور گھمانڈ بھی لکھا تھا، اور وہ کافی اچھا تھا۔ ڈرامہ ان کے اوپر بنا ہے، تھے تو وہ بھی چھوٹے ناول، لیکن پھر ڈرامے کافی بڑے ہی بن گئے، تھوڑا اسکرین پلے وغیرہ میں ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی آگے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے حسین۔ آپا کی آواز بہت مدھم تھی، اور وہ میری عمر بھی ایک عمر گزر چکی ہے۔ جی؟ حسین حیران رہ گیا۔ عمر گزر گئی؟ کب؟ وہ میرا جہیز تھا جو میں نے منجلی کو دے دیا تھا۔ آپا بہت آہستگی سے بول رہی تھیں۔ آواز میں ملال نہیں تھا، مگر بس جیسے انہیں یاد کرنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہو۔ اور یہ 12 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ تمام چیزیں بھی نانی نے میرے نام سے جمع کی تھی جو بیلا کو دے دی گئی۔ آپا نے خود سے نمبر 3 والی کا ذکر کیا، اور یہ 10 سال پرانی بات ہے، اور اب دونوں کے بچے میرے کندھوں سے اوپر ہیں۔ تو آپ نے یہ بات اس وقت کیوں نہ کہی جب بہت سال گزر رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے؟ حسین بہت دیر بعد صدمے سے ابھرا تو چلا اٹھا۔ اتنا وقت ملا ہی نہیں۔ آپا اب کسی کپڑے کو ہاتھ سے شانے کی لمبائی تک سے ناپ رہی تھیں۔ تم لوگوں کی پڑھائی، تم لوگوں کا مستقبل، اس سب نے کچھ سوچنے دیا ہی نہیں۔ تو یہ پہاڑ سے زندگی اب آپ کس کے سہارے گزاریں گی؟ حسین کے منہ سے اچانک نکل جانے والا جملہ نانی کا تھا، مگر کپڑا ناپتی آپا کا ہاتھ جہاں کا تہاں رک گیا۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بڑا چپتا سوال تھا، اور اس کا جواب؟ میری زندگی اب پہاڑ جتنی بچی کب ہے بھیا؟ تم نہیں رکھو گے مجھے اپنے ساتھ؟ آپا کے جملے دل چیر دینے، کلیجہ شک کر دینے والے، یا پھر کن چھری سے ذبح کرنے جیسے تھے، مگر ان کا مسکراتا چہرہ اور امید بھری آنکھیں۔ اور یہی وہ پل تھا جب حسین کو احساس ہوا آپا کیا تھی، اور ان کے لیے کیا کرتی رہی تھی۔ پوری زندگی، پوری جوانی، نہ کوئی گلہ نہ ملال، بس ایک سوال، اور ایسا سوال آپا۔ وہ بجلی کی پھرتی سے اٹھا تھا اور آپا کو خود سے لپٹا لیا، خود میں بھینچ لیا، ان کے ماتھے کے بوسے لیے اور ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرا سہارا آپا، لیں یہ میرے ہاتھ رکھیں۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر سیدھی رکھیں۔ آپ ان پر اپنے پیر رکھیں آپا، اور میرا سہارا آپا۔ آپ نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا ہوتا، سب کچھ ہوتا، مگر وہ نہ ہوتا جو آج ہو، اور آپ سہارا مانگتی ہیں۔ میں تو دنیا کو آج بھی آپ کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ دکھایا میری زندگی میں سب اچھا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کیسے اچھا ہے۔ وہ جذباتی ہے، جانی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا، مزید نہیں۔ کیا کرو گے تم بے وقوف؟ آپا نے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ تمہارے پڑھنے کے دن ہے بھیا۔ پڑھنے سے منع نہیں کر رہا آپا، وہ پرعزم انداز سے بولا، مگر اب بے خبری اور لاپرواہی سے نہیں جیوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانے کا وقت تھا۔ اے اینا، میں کیا کہہ رہی تھی کہ دادی کے جملے کے پیش لفظ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ کوئی بہت ہی خاص بات کہنے والی ہیں، ورنہ دادی اور تمہید، ہچکچاہٹ۔ کہیے دادی، میں سن رہی ہوں۔ اینا کی آواز سے مصروفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ سونی کے کرتوں پر کڑھائی کے لیے چھاپا لگا رہی تھی۔ کب تک بن جائیں گے یہ کرتے؟ دادی نے چھاپا لگے کرتے کو اٹھا کر ستائش سے دیکھا۔ جلدی ہی بن جائیں گے دادی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک کرتا طلعت کے لیے بھی کاٹ دیتی، نئی رشتہ داری بن رہی ہے۔ وہ ہمارے پرانے رشتہ دار ہیں دادی۔ اینا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ارے ہاں، پر اب تو رشتہ بدل رہا ہے نا، اور پھر وہ مہمان بھی تو ہے۔ مہمان کو تو تحفہ دینا یوں بھی اچھی بات ہوتی ہے، اور پھر اسے یہ بھی تو پتہ چلے میری اینا کتنی سلیقہ شعار ہے۔ دادی شروع ہو گئی تھی۔ میں امریکہ جا کر کڑھائی فریم لے کر بیٹھوں گی، اینا نے ٹوکا۔ او ہو، بیچ میں ٹوکا مت کرو، پوری بات سنو، دادی نے روب سے کہا۔ اچھا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی؟ ہاں، میں چاہ رہی تھی تم بھی پارلر والر جا کر وہ لڑکیاں جو منہ پر کرواتی ہیں کروا لو، وہ فیشل ویشل۔ روپ کھل اٹھے گا۔ ویسے تو ماشاءاللہ صورت بڑی پیاری ہے دادی، آپ کے وقول نازنین آنٹی اور ان کے بیٹے تو مجھے پسند کر ہی چکے ہیں، تو پھر؟ ارے ہاں بالکل، مگر میں کہہ رہی تھی عید بھی ہے، پھر میں عید پر ہی رسم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرے، اس موئے سورج نے تو جھلسا دینے کی قسم کھا لی۔ اوپر سے لوڈ شیڈنگ، رنگ بھی دب گیا، اور گرمی دانوں کی سرخی بھی ماتھی تھوڑی پر آ گئی ہے۔
پھر صبح شام چولہے کے آگے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو میں اس لیے کہہ رہی تھی، دادی نے وضاحت پیش کی۔ اپنا کام روک کر تسلی سے دادی کو سنتی اینا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں گھر پر ہی بیسن دہی اور ملتانی مٹی لگا لوں گی دادی، آپا نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ خام خواہ میں اتنے پیسے لے لے گی وہ پارلر والی، ابھی سونے کی عید کے جوتے بھی لینے باقی ہیں۔ مگر اینا، دادی نے کچھ کہنا چاہا۔ دونوں کو تو پینٹ شرٹ لینے کا شوق ہے، وہی اتنی مہنگی آئی کہ سارا بجٹ خراب ہو گیا۔ یہ بنے بنائے کرتے اتنے مہنگے مل رہے ہیں کہ ہاتھ لگاتے ڈر لگے، سو میں نے سوچا کہ خود ہی کچھ کر لوں۔ آپا نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ تم کون سا جوڑا پہنو گی عید پر؟ دادی کو اچانک خیال آیا۔ اینا چونکی۔ ابھی کل ہی تو بازار میں ایک آتشی گلابی جوڑا پسند کر کے آئی تھی، پر 2500 قیمت تھی۔ اس نے تو 1500 بڑی مشکل سے کیے تھے اور دل کو راضی کیا تھا کہ اس بار وہ لے ہی لے گی ایک 1500 والا جوڑا، مگر اب خود پر خرچ کرنے سے ہمیشہ جان جاتی تھی۔ ہزاروں بار سوچتی تھی کہ ان پیسوں سے اور کیا کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ دوسری چیزیں جیت جاتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ خود پر خرچ کرنے والی ہچکچاہٹ سے جان چھوٹی۔ سیدھا کل بازار جاتی اور طلعت کے کرتے کے لیے کپڑا خرید لاتی، جان چھوٹی۔ اور آپ کی عید کے کپڑے آپا؟ سومی نے پوچھا تھا۔ دونوں آج عید کے لیے جوتے خرید کر لے آئے تھے۔ پینٹ شرٹ پہلے ہی آ چکی تھی، دونوں خوشی سے نہال تھے۔ سونے نے تو ڈان سٹائل کے سن گلاسز بھی خریدے تھے۔ سومی کو رسٹ واچ کا شوق تھا، اپنی شاپنگ کو دیکھ کر دل ہی نہ بھرتا تھا۔ تبھی آپا نے کڑھائی والے سفید کرتا شلوار بھی سامنے رکھ دیے۔ اللہ آپا، دو سوٹ! سونی کو یقین نہ آیا۔ اب ان چیزوں کو سمیٹ لو، دیکھ کر ہی میلے کر دو گے۔ آپا کو اب افطاری بنانا تھی۔ دادی نازنین آنٹی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی، اور وہ موصوف طلعت صاحب تو صبح کے غائب ہوئے، کہیں رات کو لوٹتے اور زیادہ تر کھائے پیے ہوتے۔ سو سارے مزے نازنین آنٹی کے ہوتے، جو جی بھر کے کھاتی، ٹھہر کر کھاتی۔ نازنین آنٹی کے علاوہ اگر کسی کے مزے تھے تو وہ سونے کے تھے، جو ہر روز ایک نیا ذائقہ چکھتے اور آپا کی تعریفیں کرتے۔ آپ آج کیا بنا رہی ہیں آپا؟ سونی فریج سے نکلے سامان کو کچن کے نزدیک ٹیبل پر رکھ رہا تھا، جبکہ سومی بڑی احتیاط سے کپڑے سنبھال رہا تھا۔ مونگ کی دال کے سموسے، چکن ویجیٹیبل رول اور شاہی ٹکڑے اسپیشل ہیں، باقی وہی روٹین کی چیزیں ہوں گی۔ آپ مسالہ بنا دیں، میں سموسے اور رول بھر دوں گا۔ سونے یہ کام شوق سے کر لیتا تھا۔ اور تم شاہی ٹکڑے اچھے سے سجا دو گے؟ آپا نے سومی کو دیکھا، مگر سومی کا دھیان کوئی اور تھا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے آپا کو دیکھا، پھر شاپنگ کے ڈھیر کو۔ اور آپ کی عید کے کپڑے آپا؟ سومی نے پوچھا، اور سبزی کا شاپر اندر لے جاتی اینا رک گئی۔ میں لے لوں گی، ابھی تو کافی دن ہے، لاپرواہی سے کہا۔ آخری عشرے میں تو آپ گھر سے نکلتی ہی نہیں، تھوڑی دیر کو نکل جاؤں گی، ایک سوٹ ہی تو لینا ہے۔ آپا نے سرسری لہجہ اختیار کیا۔ آپا، سونی کے انداز میں تنبیہ تھی، صاف بات کریں، آپ نے وہ پیسے خرچ کر دیے ہیں؟ وہ دادی نے کہا کہ ایک کرتا شلوار اور بھی کاٹ دوں تو؟ طلعت بھائی کے لیے؟ سومی بولا۔ آپا نے جواب کے بجائے سر جھکا لیا۔ آپا، آخر آپ سب سے آخر میں خود کو کیوں رکھتی ہیں؟ سونی نے گویا سر پیٹا۔ میں بنا لوں گی، آپا نے تسلی کرانی چاہیے۔ آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں آپا، ہم جانتے ہیں۔ سومی کو گڑے مردے اکھاڑنے میں بھی مہارت حاصل تھی، اور بات ہو آپا کی کوتاہیوں کی تو اس کی یادداشت میں سب ترتیب وار تاریخ اور سان کے ساتھ درج تھا۔ اچھی بوٹیاں ہمیں دے دیتی ہیں، خود مسالے سے لگا کر کھاتی ہیں، ہمیں دودھ پینے کے لیے دیتی ہیں اور خود… سومی پلیز، آپا نے ٹوکا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم آپ کو بچپن سے جانتے ہیں آپا، وہ بھی اچھی طرح سے۔ سونی کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب تک لا علمی تھی ٹھیک تھا، مگر اگلی صبح ہی سے عزین کے دماغ میں ایک نیا آغاز تھا۔ ابا جس کمپنی میں ساری زندگی ڈیلی ویجر تھے، وہ پکے تو نہیں ہو سکے تھے، مگر کچھ افسران کی نظروں میں اچھی جگہ ضرور رکھتے تھے۔ عزین نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، اس نے رات کے شفٹ میں ملازمت شروع کر دی۔ رات میں چند گھنٹے سونے کا موقع مل جاتا۔ صبح کالج، پھر اس نے شام کو 2 گھنٹے کے لیے 2 لڑکے ٹیوشن کے لیے پکڑ لیے، اور گھر کے باہر کوچنگ سینٹر کا بورڈ لگا کر ایک پورا کمرہ کلاس روم میں بدل دیا۔ خوش قسمتی سے چھوٹے چاروں بہن بھائی لائق فائق اور ذہین تھے، انہیں یہ نئی مصروفیت بہت پسند آئی۔ عزین نے کچھ خواب ان کی مٹھی میں تھمائے، کچھ امید کے جگنوں، تھوڑا سا احساس ذمہ داری، اپنا بوجھ اپنے کندھوں پر۔ عزین نے بتایا، آپا نے اپنا آپ تیاگ کر انہیں ایک شاہانہ زندگی دی تھی۔ تب تک تو ٹھیک تھا جب تک وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اب جب کہ وہ اٹھا سکتے ہیں اور حقیقت سے باخبر ہو چکے ہیں تو پھر بھی کیوں؟
سب لاپرواہی میں جی رہے تھے مگر اب بور نہیں۔ ادھر دائیں جانب اپنی چارپائی پر پیر لٹکائے، قمیض اتارے، شانوں پر گیلا تولیہ رکھے، خود کو گرمی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ حسین سوچ رہا تھا وہ اپنی آپا سے محبت میں شاید سونے سے زیادہ ہی ہو اگر جو کسی پیمانے محبت کو ناپا جائے، لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا کہ وہ اپنی آپا کی عادات پسند ناپسند خوشی غمی کے بارے میں کچھ بتائے تو اس کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا، اسے کبھی پتہ ہی نہ چلا۔ اور اس نے خود کو بہت کمال مانا تھا جب اس نے صحیح وقت پر فیصلہ کر کے آپا کو بلا وجہ کی ذمہ داریوں سے دور کر دیا، ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر دی۔ یہاں تک کہ جب اسے ملازمت ملی تو بھلے سے وہ فلمی انداز تھا مگر اس نے گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپا کو دیکھا تھا۔ وہ مشین چلا رہی تھی، گرد و پیش سے انجان۔ عزیر نے مشین کے گھومتے پہیے پر ہاتھ رکھ دیے۔ بس آپا، اب مشین اور نہیں۔ اور آپا اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ بعد میں یہ بات بہت سنجیدہ معنوں میں دونوں بہن بھائیوں کے بیچ ہوئی۔ مشین نہیں چلاؤں گی تو اب اور کیا کروں گی بھیا؟ اس کے بغیر تو زندگی ادھوری لگے گی۔ کوئی نہیں لگے گی، آپ اور دلچسپیاں ڈھونڈیں، کتابیں پڑھیں، ٹی وی دیکھیں، دوست بنائیں، محلے پڑوس میں آ جایا کریں۔ آپا اتنے خیال پہ مسکرا دیں، یہ نہ کہہ سکیں دوست بنانے کا موقع ہی نہ ملا، آنے جانے والی بہت مگر سب سلائی والیاں، کتاب پڑھنے سے نظر دھندلا جاتی، ٹی وی پر شکل ڈبل نظر آتی۔ سلائی تو آپ تجربے اور مہارت کی بنیاد پہ کرتی تھیں، آنکھ بند کر کر بھی سلائی لگاتی تو یوں لگتا ہے اسکیل سے کھینچی ہے۔ مزید کیا دلچسپی؟ ہاں، مزید دلچسپی کو کھوجنے ڈھونڈنے میں وقت گزارا جا سکتا ہے مگر کیا زندگی بس اتنی سی؟ یوں بے مصرف، اتنی جلدی؟ کتنا مشکل لگتا تھا یہ سفر۔ امی کے بعد ان کی مشین سنبھالتے ہوئے کبھی خیال نہ تھا زندگی کی دوسراٹ مشین ہی ہوگی۔ اور پھر ابا جو گھر میں صرف راشن ڈلوا پاتے اور جیب خالی، اور نانی کہتی تھی خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ ہنر سے نوازتا ہے، اپنے ہاتھ کی محنت۔ پھر خدا کی نوازی اور تحفہ کی ہوئی چیزوں کو اپنایا نہ جائے گویا اتنا بڑا کفران نعمت، اور وہ تو شکر گزار فرما بردار بندی تھی۔ بھائی نے اب کہہ دیا تھا دوسری دلچسپیاں ڈھونڈیں تو انہوں نے ڈھونڈنی شروع کر دی، نئے بنے گھر کو سجانے سنوارنے لگی۔ آدھی زندگی گزارنے کے بعد پتہ چلا انہیں پھول پودے کس قدر بھاتے ہیں، اور مٹی کی سوندھی خوشبو، تازہ نکلتے پتے، منہ بند کلیاں۔ کسی سے کہے سنے بغیر نہ جانے کتنے ڈھیر گملے خرید لیے۔ گھر کا نرسری زیادہ لگنے لگا۔ آپا خوش رہنے لگی۔ گھر مہکتا تھا، چوٹی پر موتی کی کلیاں لپیٹ لیتی اور یوں ہی مسکرائی جاتی۔ اپنا معطر وجود ہلکی پھلکی ہو جاتی اور زین آپا کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ اس نے آپا کو ان کی من پسند زندگی دے دی آخر۔ اور کتنی بڑی بے وقوفی تھی نا یہ سوچ۔ اس نے آخر کیوں فرض کر لیا تھا کہ اس نے سب فرائض ادا کر دیے، اور آپا کا فرض تو بخوبی چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دے گا، ایک کی تو منگنی بھی کر دی تھی۔ بھائی ایک باہر چلا گیا، دوسرا ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، ایک بہن کمپیوٹر انجینئر بن گئی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی تھی، اور وہ خود تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ نوکری بھی کرنے لگا تھا، پڑھا لکھا تھا، اسے ابا ہی کی کمپنی میں اچھی پوسٹ آفر ہوئی، مگر جس کے خوابوں کی تعبیر نہ تھی، یہ منزل پر جاتے ہوئے یوں ہی راستے میں ٹھہر جانے کو ایک سرائے تھی جیسے۔ وہ کورسز کرتا رہا، امتحان دیتا رہا، اور بالآخر ایک دوائیوں کی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر جا پہنچا۔ مگر سفر رکا نہیں، اب بھی ایک کورس کے سلسلے میں کمپنی سے چھٹی لے کے 6 ماہ کے لیے کراچی آ گیا تھا، اور ایک دوست کی وساطت سے کرائے کے کسی گھر کی تلاشنے سے یہاں پہنچا دیا تھا، جہاں پہنچ کر اس نے سوچا اسے بہت پہلے یہاں جانا چاہیے تھا، تب شاید وہ آپا کو اور آپا کی زندگی کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ پاتا، اور تب شاید کوئی حل بھی نکل جاتا، جبکہ اب تو ایک نئے امتحان میں گر گیا تھا۔ مگر اسے اب غلطی کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ خود کو مخاطب کر رہا تھا، کچھ بھی ہو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا جو آپا کی زندگی پہ برا اثر ڈالے۔ پہلے آپا، بعد میں وہ، اور بعد ہی میں مایا۔ ہاں، اب اصل مسئلہ تو مایا کا تھا نا، مایا جو کہ تم اکیلے بھائی تو نہیں ہو نا، 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ رکھ لیں گے تمہاری آپا کو اپنے ساتھ۔ ہاں، 2 بھائی اور ہیں مگر ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ایک بھرا پورا گھر، مایا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا اور آپا گھر کی سربراہ۔ زین نے خوابوں کی گٹھری سے پہلا خواب نکالا اور مایا کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، آئی ہیٹ جوائنٹ فیملی سسٹم۔ ساری زندگی میں نے یہی زندگی گزاری، ایک سیپریٹ لائف سٹائل میرا خواب ہے حسین، اینڈ آئی ایم سوری، نو کمپرومائز۔ یہ تو کہیں تم لکھ لو۔
اور چلو اس پر بات کی جا سکتی ہے، مگر آپا پیرل ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ ازین کے لہجے میں قطعی بند نمایاں تھا۔ مگر کیوں؟ مایا چلا اٹھی۔ وہ میری ماں کی جگہ ہے مایا، بلکہ ماں سے اوپر اگر کوئی درجہ ہو۔ وہ گڑیا کھیلنے کی عمر میں ہمارے منہ میں نوالے دیتی تھی، ہمیں کھلاتی تھی، ہمیں پالنے لگ گئی تھی۔ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، ان سے دور رہنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ازین کا لہجہ محبت سے گوندا تھا۔ مائیں مار جائیں تو بڑی بہنیں ایسے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کی کیئر کرتی ہیں۔ مایا نے اپنے خوبصورت سے ناک چڑھا کر بے نیازی سے کہا۔ اس نامعقول کو یہ خبر تھی، اس کی ننھی سی ناک کا یوں چڑھنا ازین کو پیارا لگتا ہے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، مگر کیا اب جب کہ انہیں کیئر کی ضرورت ہے میں انہیں تنہا چھوڑ دوں؟ او ہو، میں اتنی دیر سے تم کو یہی تو سمجھا رہی ہوں، تمہارے اور بہن بھائی بھی تو ہیں نا، یا آپا نے صرف تمہیں ہی پالا ہے؟ بلکہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، ان کی شادی کر دو۔ مایا نے چٹکی بجائی۔ شادی اب؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ ہاں اب سے کیا مطلب ہے؟ وہ اب اتنی بھی بڑھیا نہیں ہے، وہ مانے گی بھلا، فضول مت بھولو۔ پھر میں نے تو ایک حل پیش کیا، ماننا چاہو تو مانو ورنہ رہنے دو، پر یہ طے ہے میری ہیپی فیملی کے اندر میں، میرا شوہر اور میرے بچے ہوں گے، بس۔ مایا نے ہاتھ اٹھا دیا، اور ذہن مایا کے خود غرضانہ بلکہ صفاخانہ خیالات سے واقف تو تھا، مگر اس نے سوچا محبت کرنے والے بڑے دل والے ہوتے ہیں، ایک بار جامع محبت سے گھونٹ بھر لیں پھر عمر بھر زبان سے شیرینی جاتی نہیں۔ پیار کرنے والے تو صحرا میں قدم رکھیں تو گل و گلزار ہو جائے، مگر مایا نیم کا پتھا تھی، 100 سال شہد میں رکھ دو مگر منہ پڑتے ہی آخ تھو۔ بات آپا کو ساتھ رکھنے سے ہٹی تو دوسرا معاملہ زیادہ گھمبیر تھا۔ تم کیوں کرو گے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ؟ وہ اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ خود افورڈ کریں۔ ہاں الحمدللہ، ازین نے شکر ادا کیا، بس یہی کوئی 2-1 سال، اور پھر ان کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں۔ ہاں تو ضرور کرنی ہے، شادیاں ہو جائیں گے، مگر اب اتنی جلدی کیا ہے؟ شادی کرنے سے پہلے شادی کی تیاری کریں جیسے ہم کر رہے ہیں ازین۔ میں نے پہلے اپنا کریئر بنایا، پھر دن رات محنت کر کے خود کو تنگ رکھ کے میں نے اپنا بینک بیلنس بنایا، اور اب میں شادی کی بات کرتی ہوں۔ تم محنتی لڑکی ہو مایا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، اور دیکھو بہنوں کی شادیاں تو بھائی کرتے ہی ہیں، ازین نے رسانیت سے کہا۔ کوئی نہیں، مایا نے ٹاہ کی آواز نکال کے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بھائیوں نے تو میری شادی کا بوجھ نہیں اٹھایا، ہماری تو جناب سیلف سروس ہے۔ اس نے اپنے جملے سے ہز اٹھایا، نہ جانے وہ کس پر ہنسی تھی۔ خود پر مت ہنسو، ازین کو دکھ ہوا تھا، ہم نے خود پر جلنا کب سے چھوڑ دیا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ گنگنائی، اور ذرا سا فلمی بہت نشیلا انداز اپنانے پر وہ اتنی دل نشیں لگی تھی کہ ازین سب بلائے سے دیکھتا چلا گیا۔ بے حد دبلی پتلی نازک سی شانوں پر جھولتے ریشمی بال جو ذرا جنبش پر چہرے کی اطراف پر رقص کرتے تھے، خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹ جنہیں وہ مختلف رنگوں سے سجا کر رکھتی تھی، اور سیاہ ذہین آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں ایک بے چینی اور کھوج ہمہ وقت رہتی، بے چین آنکھیں، جبکہ ازین کو وہ بولتی آنکھیں لگتی تھی۔ مگر چھوٹی بہنا نے کہا، وہ بہت پیاری ہیں مگر ان کی آنکھوں میں خود غرضی ہے، بلکہ اگر یہ جملہ موزوں ہو تو میں کہوں گی سفاکیت سی ہے۔ اس نے کہہ دیا جو دراصل اسے محسوس ہوا تھا۔ ارے نہیں یار، ازین نے چھوٹی کی عقل اور آنکھ کو بھی چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ بہت بہت پیاری ہے نا بھائی، اس لیے اب آپ کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا، آپا کہتی ہیں آپ بہت حسن پرست ہیں۔ ازین مسکرا دیا، اور وہ حسن کے معیار پر پورے اترتی ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں آپ کی بیوی جو بھی بنے وہ اندر سے خوبصورت ہو، اتنی جتنی کہ آپ ہیں۔ میں صرف اندر سے خوبصورت ہوں؟ ازین نے اسے گھورا۔ ارے بھائی، چھوٹی ہنستی، آپ بہت پیارے ہیں، سچ میں سوچتی ہوں اگر آپ ڈراموں کے لیے ٹرائی کریں تو۔ چھوٹی نے آنکھ میچی۔ ایک دم سمارٹ، ڈیشنگ، ایجوکیٹڈ، ہینڈسم اینڈ رومانٹک ہیرو بن جائیں گے۔ رومانٹک بھی؟ ازین نے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی، آپ نفرت کر ہی نہیں سکتے، پورا پیکیج ہے آپ کے اندر، ہر رول میں فٹ آئیں گے، بس یہ مایا والے معاملے میں آپ کی عقل پر حیرت ہے، باقی تو آپ کے نمبر پورے ہیں۔ چھوٹی ڈھکے چھپے انداز میں کہہ ہی جاتی تھی۔ بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی ہے مایا۔ ازین دوبارہ اپنے کردار میں لوٹا، وہی وکیل صفائی کا کردار۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ محبت کے الف بے سے بھی واقف نہیں۔ یہ تک کا سفر کیسے کریں گی؟ الف اظہار، احساس، اخوت،
بے برداشت، بردباری، بھروسہ، بے پیار، تے تحمل، تہذیب، تمیز اور ارے بس تم تھیسس لکھ رہی ہو محبت پہ؟ عزین واقعی گھبرا گیا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو چھوٹی، وہ بہت اچھی ہے۔ چلیے بھائی آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر نانی کہتی تھیں کانچ کے برتن کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر پائیدار پیتل کی گڑوی ہی ہوتی ہے، باقی آپ بڑے اور سمجھدار بھی۔ چھوٹی نے گیند اس کے کوٹ میں ڈال دی اور مایا نے بھی گیند اسی کے کوٹ میں ڈال دی۔ عزین کے اندر دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ دل مایا کا حامی تھا اور ہمک جاتا تھا۔ کہتی چھوٹی بھی غلط نہیں تھی، ہاں یہ تھا کہ مایا کا پلڑا بھاری تھا اور مایا کی جن باتوں کو یوں ہی نہ سمجھ بھول بند کر کے نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ جب مایا نے سنجیدگی سے حتمی جواب مانگا اور کہا کہ وہ اپنے کہے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے گی، دوراہت تاب آیا۔ تم اس سے کیا بات کرو گے طلعت؟ یہ مہمان آنٹی کی آواز سے جو دادی کے ساتھ بلند آہنگ کہکے لگاتی تھی۔ بہت شیریں بیان تھی، لہجے سے شہد ٹپکا کرتا تھا، خاص طور پر جب وہ آپا کو پکارتی، اور تب ہی پہلی بار عزین کو آپا کا نام پتہ لگا تھا۔ پہلے تو دادی تک آپا پکارتی تھی یا کبھی ہوا تو اینا کہہ دیا، مگر میٹھی آنٹی منہ میں مانو پورا رس گھلا کر رکھ کر پکارتی تھی، بیٹا نورین۔ عزین کو نام بہت پسند آیا، اور پھر جب آگے سے بھاری آواز والی آپا بہت مؤدب ہو کر حتی الامکان نرمی اور لوچ سے جی آنٹی کہتی، تب عزین کو پتہ نہیں کیوں گدگدی ہوتی۔ عزین نے معزز مہمانان گرامی کا دیدار بھی کر لیا تھا۔ آنٹی تو خیر ٹھیک تھی، مگر منگیتر صاحب عجیب سڑا بسا سا شخص تھا، ہر وقت بگ اسکرین موبائل میں غرق۔ عزین نے تو خود کو میزبان سمجھتے ہوئے بڑے خلوص سے سلام بھی جھاڑا تھا، مگر موصوف نے جواب دینا تو درکنار، ایسی خالی اور اجنبی حیران نگاہوں سے دیکھا کہ عزین پانی پانی ہو گیا۔ تو کون؟ میں خام خواہ عزین نے اپنا بڑھایا ہاتھ واپس جیب میں سنبھال لیا۔ دراصل گرمی نے عزین کی مت مار دی تھی۔ یا اللہ یہ کورس ختم ہو، پھر وہ جائے جان چھوٹے۔ سب نہیں منع کیا تھا ایسے تجربے نہ کرے، مگر اسے ہی کچھ نیا کرنے کا شوق تھا، اور ادھر سونے لگو تو یا تو بجلی نہیں ہے یا پھر آپا کا کھانے یا آپا کا شور، اور آج آپا کی آواز نہیں تھی، شکر خدا کا۔ تو یہ مہمان میٹھی آنٹی اور بے حد روکھا بیٹا امرود کے درخت کے نیچے راز و نیاز کرنے آگے۔ اس نے اپنے اوپر گیلی چادر ڈالی اور ایک بار پھر سب پر لعنت بھیج کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر معزز مہمان کی آواز، وہ بھی کرخت بیزار و بدتمیز۔ کیا باتیں کروں موم، آمنہ نہ جانے کہاں پھنسا دیا، اتنے دن سے ادھر آ کے بیٹھ گئے، یہ ایریا دیکھیں، وائی فائی تک کام نہیں کرتا ہے، لوڈ شیڈنگ یو پی ایس تک نہیں ہے، اسی کا تو سوال ہی کیا۔ وہ 2 احمق سے بوائز ہیں جو طلعت بھائی کر کے میری گود میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو میں نے انہیں بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے روڈ ہو کر، اور ایک وہ آپ کی خالہ، یہ دادی نعمت آرا، مجھے بالکل پسند نہیں آئی یہ لیڈی۔ میں نورین سے بات کرنے کی بات کر رہی تھی طلعت، نازنین نے دانت پیسے۔ ارے ہاں وہ تو جانے آپا، موم میری سمجھ میں نہیں آتا، مان لیے ادھر امریکہ میں آپ کو گرلز پسند نہیں تھی تو ادھر پاکستان میں اور ریلیٹیوز بھی تو ہیں جن کی لڑکیاں کسی قابل بھی تھی، اسمارٹ، کانفیڈنٹ اینڈ ایجوکیٹڈ، آپ ان میں سے کسی کو چوز کر لیتی، ادھر اس گھر میں آپ کو کیا نظر آ گیا؟ اسٹوپیڈ سب لڑکیوں کے باپ بھائی ایک فون کال سے تمہارا سارا کچا چھٹا نکلوا لیتے اور پھر ہم کو بھی دھکے دے کر نکال دیتے، بلکہ جان سے مار دیتے، اور جن اسمارٹ، کانفیڈنٹ، ایجوکیٹڈ گرلز کے نام پر منہ میں پانی آ رہا ہے نا، وہ 1 منٹ میں تمہیں آئینہ دکھا دیتی۔ آنٹی نے چٹکیاں بجا کر بتایا، پہلی اپنی اسی اسمارٹ والی بات کے پیچھے تم نے اینجی جیسی دہریا کو گھر میں گھسایا، کتنا نقصان اٹھایا، بیٹی پیدا کروا لی، ساری انکم اس کی ماں ہتھے آ جاتی ہے، پرورش کے نام پر نسل الگ خراب کی، مستقبل بھی اور حال تو خیر نظر آ ہی رہا ہے۔ میٹھی آنٹی کے منہ سے سچ کڑوے کریلے کی طرح نکل رہا تھا۔ اوہو، ایک تو ہر بات میں آپ اینجی کو لے آتی ہیں، صاحبزادے نے برا مان لیا۔ میں لے کر نہیں آتی بیٹا جی، وہ خود ہی آ جاتی ہے ہر مہینہ، تھیلا بھر کے نوٹ لینے، اور آگے وہ پوتی، اللہ معاف کرے اسے بھی دہریا بنا دیا اس نے۔ ارے کسی مذہب کو تو ماننے والی بن جاتی، ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے، دہریا ماں بیٹی کو دہریا بنا دے گی، بلکہ بنائے گی کیا، بنا چکی۔ نازنین آنٹی کے لہجے میں غصہ، حقارت اور صدمہ نمایاں تھے، ادھر بیٹے صاحب کے نتنے پھڑک رہے تھے۔ ماں آخر یہ بات بھول کیوں نہیں جاتی تھی، اور ماں بیٹے کی سوچوں تک سے واقف تھی۔ جب یہ اگلا سوال اسی بابت کیا، اب مجھے کیا گھرے جاتے ہو، میں کیا غلط کہتی ہوں؟ پہل جوانی کے دنوں میں یہی لگتا ہے، بس شادی ہی تو کرنی ہے، شکل دیکھ لو،
مٹکنا لچکنا دیکھ لیا بس، یہ بیسٹ لائف پارٹنر ہے۔ ارے شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایک نئی نسل کی بنیاد ہوتی ہے، مگر نہیں، دیکھ لی نیلی آنکھیں سنہری بال، ارے وہ سیاہی لگا کالا دل نہیں دیکھا جس پر کسی نبی کے نام کا کلمہ نہیں۔ آنٹی واقعتاً دکھی تھی، مگر بیٹے صاحب بھڑک ہو کر بولے، تو اب کر تو رہا ہوں آپ کے پسند سے شادی، نہ آنکھ دیکھ رہا نہ بال، تھان لپیٹ کر تو وہ گھومتی ہے، دیکھنے کو دل ہی نہیں کیا۔ ارے نامعقول، کاش ایک ڈنڈا ہوتا جسے پکڑ کے میں تمہیں دھو سکتی۔ بیٹا وہ تھان نہیں ہے، دوپٹہ ہے، اور آنکھ بال نظر نہیں بھی آ رہے تو کیا، 5 وقت نماز قرآن کرنے والی بچی، اظہار پسند، محبت والی، محنتی، صابر، میری اگلی نسل ایسی ماں کی گود میں ہی پلے تو شاید تیرا دیا زخم بھر جائے۔ عزین کو آنٹی پر ترس آنے لگا، مگر اگلے جملے نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ جیسے رکھیں گے رہ لے گی، جو کھلائے گا کھا لے گی، الٹے ہاتھ کے جو 2 جمع بھی دے گا نا تو اسے نہیں پتا ہوگا کس نمبر پہ کال کر کے پولیس کو بلاتے ہیں، بلکہ بلاتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ویسے تو اللہ اس گھر گرستی کو چلائے، مگر یہ نان نفقہ نہیں مانگتی پاکستان، بلکہ مشرقی عورت دن بھر محنت کر کے کما کر بھی لاتی ہے، میاں کے ٹھڈے بھی کھاتی ہے، پھر بھی رات کو ٹانگیں دبا کر وہیں کہیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ آنٹی کے ذہن میں شاید رہا نہیں، وہ بھی تو مشرقی اور پاکستانی عورت ہی تھی۔ تو آپ کوئی اور دیکھ لیتی، یہ جو آپ کی نام ہے اینا مینا، اس میں تو کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں، چادر لپیٹ کر روڈ ہو کر ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ اتنی ایج بھی نہیں ہے، مگر طلعت صاحب نے ایک اور ایپ ڈھونڈا۔ اب تم کوئی اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں ہو طلعت۔ آنٹی بیزار ہوئی اور بات ختم کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ ذرا امریکہ کی ہوا لگنے دو، چوٹی کاٹ کر خود اپنے ہاتھوں سے پارلر والی کو بیچ آئے گی اور ڈالر گنتی کر کے جیب میں، پینٹ شرٹ بھی پہن لے گی اور اسکرٹ تک بھی آ جائے گی۔ ذرا صبر کرو اور عقل سے رہو، سارے میرے بنے بنائے گیم کو خراب کر دو گے۔ وہ دونوں لڑکے معصوم سے ہیں، پیار سے بلاؤ، کچھ گیمز وغیرہ دکھاؤ موبائل پہ۔ اس عمر کے لڑکوں کو جو بھی ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اور پھر یہ تو غریب غربا بچے۔ خالہ نعمت آرا سے بھی حال چال پوچھو، 2 گھڑی بیٹھ جاؤ اور سب سے بڑھ کے نورین کو ہنس کر دیکھ لو، کوئی جملہ کہہ دو یوں ہی کہ آپ کھانا اچھا بناتی ہیں، یا رنگ کون سا پسند ہے، یا برائڈل سوٹ ریڈ کلر کا لینا مجھے پسند ہے۔ لڑکیاں 4 باتوں سے ہی بہل جاتی ہیں بے وقوف۔ طلعت کو بہت سے آئیڈیا پسند نہیں آئے، مگر اس نے سر ہلا دیا، جبکہ ادھر عزین کے لیے ساری گفتگو صدمہ تھی، دکھ، افسوس، دھوکہ، کچھ بھی تھا۔ آپا جیسی سیدھی سادی لڑکی کو ایک امریکی یوں دھوکہ دے جائے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میٹھی آنٹی نے یہ کیا کہا، لڑکیاں 4 باتوں سے ہی بہل جاتی ہیں، مگر وہ مایا تو آج بھی اڑی کھڑی تھی۔ او خدا، عزین نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا عزین؟ میں اپنے ڈاکیومنٹس کے ساتھ تمہارے بھی جمع کرا دوں؟ مایا کالنگ۔ بہت دیر تک بجتے فون کو اس نے بہت تھکے انداز سے اٹھایا تھا۔ یہ تھکان کیسی تھی؟ کام کا لوڈ شیڈنگ، نیند کی کمی، یا پھر ان ماں بیٹے کی گفتگو؟ ہاں شاید وہی۔ اس نے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ دوسری طرف مایا وہی گفتگو کاری تھی جو ہمیشہ کرتی تھی، کوئی نیا پان نہیں تھا۔ دیکھو میں سب کچھ دیکھ آئی ہوں، بھلے سے یہ اسلام آباد سے دور ایک نئی کمپنی ہے، مگر وہ لوگ ریزیڈنسی کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات دے رہے ہیں، اور پھر یہاں کا ماحول، موسم، مائی گاڈ۔ میں سن رہا ہوں مایا، اتنے بیزار سے کیوں لگ رہے ہو؟ ایک ہی بات کتنی بار سنو، تم یہ سب باتیں مجھے 1000 بار بتا چکی ہو۔ ہاں پھر بھی تم پر اثر نہیں ہوا؟ تمہیں پتہ ہے وہ کل کا آیا بندہ ظہیر، اس کا تو لیٹر بھی آنے والا ہے، جبکہ تمہارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کتنے ہی لوگ اپلیکیشن دے کر دن رات دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک بار ہو جائے، اور تم۔ ہوگا تو وہی مایا جو اللہ نے سوچ رکھا ہے۔ پوستیوں کی طرح اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، یہ نکموں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں؟ وہ بے مروتی سے بول رہی تھی۔ سوچو عزین، اب اس نے لہجہ بدلا اور اس سیلز گرل کی طرح ہو گئی جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لہجے میں شہد گھول کر للچاتی ہے۔ ایک بہترین مستقبل، اور پتہ ہے اچھی پروگریس والوں کے لیے کمپنی کے مین برانچ میں ٹرانسفر کا آپشن بھی ہے،
اور تمہیں پتہ ہے مین آفس کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ امریکہ حسین، جسٹ امیجن۔ اپنی تمام بیزاری کو پرے ڈال کے مایا کو سنتا حسین چونکا۔ امریکہ؟ ہاں امریکہ، وہی تو شام سے اعصاب پر سوار تھا۔ امریکہ، دھوکہ، دوگلا پن، منہ میں کچھ اور دل میں کچھ۔ پھر ہم کسی اور وقت بات کریں گے مایا، اس کے منہ سے بے ارادہ نکلا۔ واٹ؟ مایا کو شوق لگا، وہ اتنی اہم بات کر رہی ہے، اس نے اپنی اپلیکیشن بھی اب تک صرف عزین کی وجہ سے روک رکھی ہے، حالانکہ وہ جو سب سے پہلے وہاں جانا چاہتی ہے، مگر یہ عزین اور اس کے جذباتی خیالات، محبت، خلوص، اثار، بہن بھائی، رشتہ دار اور آپا، قربانی، بدلہ، اجر ثواب۔ بہت اچھے پیارے عزین میں یہی ایک خامی تھی، پر اتنی بڑی بھی نہیں۔ ایک بار وہ اپنے دائرے آپا بہن بھائی سے باہر آ جاتا اور آگے تو مایا کی مایا نگری ہوتی، جہاں مایا کا راج ہوتا، جہاں مایا کی چلتی، مایا جو مایا تھی، مایا کی پجاری، ایک حساب دان جیسے زندگی گزارنے کی خواہش مند، ایک یتیم لڑکی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ہمراہ، رشتہ داروں کی ٹھوکریں کھاتی، بے مایا سی مایا، خود غرضی کی گود میں پلتی مایا، نفرت اور بیزاری کے گھونٹ بھرتی مایا، جنگیر کے نوالوں پر عقابی نظر رکھنے والی، آخری لقمے پر جھپٹ پڑنے والی مایا۔ پھر اب اور کیسی مایا؟ جیسے اب بن گئی ویسی مایا؟ تو پھر مایا کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اگر وہ ایسی تھی تو شاید اپنی جگہ درست تھی۔ اسے زندگی اب سیدھی چاہیے تھی، ہر چیز مکمل اور اپنی دسترس میں، 1 2 3 جیسی، نہ ڈھائی نہ ڈیڑھ اور نہ آدھی، جبکہ عزین نے ہمیشہ بانٹ کر کھایا تھا، اسے بانٹنے کی عادت تھی۔ پھر کیسے گزارا ہوتا؟ ایک اور آدھے کو جمع کریں تو 1.5 بنتا ہے، اور وہی مایا کو پسند نہیں، قبول ہی نہیں تھا۔ تو پھر کسی اور وقت، کب عزین؟ اس کے علاوہ اور کون سا وقت؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری سوچ لینے کی مہلت کے باعث میں آلریڈی لیٹ ہو چکے ہوں۔ اتنا مشکل فیصلہ تو نہیں ہے، شادی کرتے وقت کچھ شرائط تو دنیا کے ہر معاشرے میں طے کر ہی لی جاتی ہیں، اور میں صرف تم کو ہی نہیں کہہ رہی، تم اپنے بہن بھائیوں سے لگ رہو، مجھے وہ اپنے بہن بھائیوں سے ایک حد میں رہ کر ملنا، اور یہ طے ہے۔ میں تمہیں قطع تعلق کے لیے تو نہیں کہہ رہی، ہم ان سے مل لیں گے عید وغیرہ یا کوئی اور موقع، لیکن میں اپنے گھر میں کسی کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، خواہ وہ تمہاری آپا ہوں یا میری۔ میں بچپن سے پرائیویسی نام کی چیز کو ترسی ہوں زین، اپنے ایک تکیے کے لیے مجھے تو میری ذاتی کتابیں تک نہیں ملی۔ صبح میں کتابیں اسکول لے کے جاتی اور اسی اسکول میں دوپہر کو بھائی آتا تھا، میں گیٹ پر رک کے اس کا ویٹ کرتی تھی۔ اندر آفٹرنون کی اسمبلی شروع ہو جاتی تھی اور ہم گیٹ کے کونے پر چھپ کر بیگ بدلتے تھے، میں اپنی کاپیاں پین سے نکال لیتی تھی اور بیگ لے کے اندر بھاگ جاتا۔ مجھے بانٹنے سے نفرت ہو زین۔ مایا کی آواز کپ کپانے لگی، وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو نہیں پا رہی تھی، اس کی سانس بھی ہانپنے لگی۔ تم جلد فیصلہ کرو، یہ اتنا مشکل بھی نہیں، تمہیں کھونا میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ مایا کا لہجہ انداز خود اذیتی کا شکار، مریض کا ایسا کچھ نفسیاتی ہو گیا۔ مگر میں اس نقصان کو جھیل لوں گی۔ مگر میں، مایا کے ہاتھ سے فون گر گیا تھا شاید، حسین نے فون کو دیکھا اور تھکے انداز سے فون کو یوں ہی ڈال دیا۔ یہ مجبوروں کی دنیا، مظلوموں کی نگری اور اپنے اپنے طرز کے جوگی، اپنا راگ سنانے والے اور مجبوریاں بندے کو کیسے بے بس کر دیتی ہیں۔ جیسے حسین کا دوبارہ فون ملانے کا دل ہی نہ چاہا، اور جیسے مایا جو، وہ بھی تو کتنی بے بس لگ رہی تھی نا، اپنی خواہشوں کا پس منظر بتاتے ہوئے، لاچار جیسے اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور حسین نے بڑی مجبوری ہی کے عالم میں آپا سونی کی آپا کا دروازہ بجایا تھا، اس کی مجبوری کی بھی تو حد ہو گئی تھی نا۔ آپ کچھ بولیں گی نہیں؟ حسین نے حیرت سے پوچھا۔ بولنے کے لیے کیا بچا ہے؟ اینا کی آواز مردانہ وار تھی، مگر اس وقت شکنجے میں جکڑے میمنے کسی لاچار اور دھیمی تھی۔ آپ دھوکہ کھانے والی ہیں آپا، حسین نے پرزور انداز سے کہا۔ اور اگر میں یہ کہوں حسین صاحب کہ یہ میں سب جانتی ہوں تو پھر؟ اینا کا لہجہ سرسری تھا، مگر دکھ کی آن تھی جو حسین کے سماعتوں سے ٹکراتی دل تک پہنچی۔ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپا کے